یار یہ جو بھارت نے گفتگو کی ہوائی فائرنگ شروع کی ہوئی ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، جوابی فائر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہ کرے؟ وہ اگر ہاتھ چک لیتا ہے ایویں خام کھائی، اور سیدھا پتا چل رہا ہے کہ اس دفعہ تو یار یہ جو اکنامک کوریڈور والا ہمارا سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا ہے۔ بس اصل بات ہی تم نے بتا دی، اصل بات ہی تم نے کر دی ہے۔ نہیں تو پھر فضول ہے۔ جب ہمیں پتا ہے، جب ہمیں اس میں کوئی رتی برابر بھی شک یا شبہ نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، تو پھر ہم اسی ٹون میں اسی لیول پر جا کر جب جواب دیں گے، یہ 100% میری ذاتی رائے ہے، میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہمیں یہ جو جنگی جنون پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہندوستان ہمیں اپنی پچ پر کھلانا چاہتا ہے کہ پاکستان بھی اسی لب و لہجے میں بات کرے جس طرح ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے وزیر، وہاں کی عسکری قیادت کر رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو، میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جنگی جنون اس وقت 100% ہندوستان کے حق میں جاتا ہے۔ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا، سوری، میں ایک دفعہ اس بات کی وجہ، میں جنگ کی خدا نخواستہ بات نہیں کر رہا کہ جنگ کس کے فائدے میں کس کے نقصان میں جاتی ہے۔ جنگ تو مطلب انشاءاللہ ہونی نہیں ہے، ان دو ملکوں کے درمیان جنگ کا تو دور دور تک کوئی امکان نہیں، اور ہندوستان بھی اسی لیے کھیل رہا ہے، اس کو کھلونا سمجھ کے کھیل رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو اس مسئلے کی نزاکت اور جو حساسیت ہے اس کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ جب دونوں ملکوں کی فوجیں یا جب دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگی کیفیت یا جنگی جنون پیدا ہو جاتا ہے تو دونوں ملکوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ صرف فوجیں موو کرنے سے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے، پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کو بھی ذرا اپنی جو مودی صاحب کو خاص طور پہ اپنے آپ کو ایک ویژنری لیڈر ثابت کرنا چاہیے۔ اب گجرات کے سیئر سے ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ نقصان میں بات کرنے والی سیدھا ہی ہو گیا بالکل۔ اس دفعہ تو انہوں نے یہ بھی تکلیف نہیں کی کہ وہ جو اپنا ایک خود کار سا پٹاخہ چلا کے اپنے ملک میں آپئی وہ ہمارے سر پہ تھوپ کے تو اس طرح کے سلسلے شروع کرتے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے ہندوستان کے لیے، واقعتاً یہ بہت شرم کی بات ہے کہ اس دفعہ اس نے یہ جنگی جنون پیدا کرنے کے لیے یا پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے کوئی لیم قسم کا ایکسکیوز بھی پیدا کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ کوئی اب میں بار بار پوچھنے کی کوشش کی ہے، بار بار دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس بنیاد کو، یعنی بات کو بڑا کر کے یا کس بات کو بنیاد بنا کر ہندوستان اس معاملے کو ہوا دینا چاہ رہا ہے۔ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ جو میانمار والا معاملہ ہے، وہاں پر جو کاروائی کی ہے اور اس پر بھی انڈین میڈیا خود ہی دعوے کرنا شروع ہو گیا، وہ بھی 3-4 دن پہلے سے شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان کے خلاف بیان بازی ہے، یہ تو کئی دن سے جاری ہے، بلکہ تم ذرا غور کرو، یہ اس دن سے زیادہ زور پکڑا ہے ہندوستان کی اس بیان بازی نے جب پاکستان نے اکنامک کوریڈور کی بات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا ایک بڑی وجہ اکنامک کوریڈور، جس کے بارے میں بار بار بات کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی نئی راہیں کھول دے گا، اور دوسرا کشمیر میں کافی عرصے بعد ایک پھر نیچرل اپرائزنگ ہو رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے جو ہیں، اس نے مودی کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، سمجھنے دنیا کو نظر نہیں آ رہا، جب ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو دنیا ہم پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہندوستان اتنے بڑے بڑے بیان دے رہا ہے۔ اب اصل میں یہ دیکھو نا، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے، ہندوستان اس سطح پہ آ گیا ہے یا ہماری کمزوریاں ہمیں اس سطح پر نیچے لے گئی ہیں کہ ہندوستان اب یہ گمان کرنے لگا ہے کہ جو وہ کہے گا اقوام عالم اس پہ یقین کریں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو یہ گمان ہے، اس کو یہ زوم ہے، اس کو یہ گھمنڈ ہے کہ جو وہ کہے گا، اور اس کے لیے وہ ٹائم بائے کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے بات شروع ہو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عسکری قیادت یا پاکستان کا میڈیا اس کو ہائپ دے اور کوئی غلطی کر بیٹھے۔ حالانکہ پچھلے دنوں میں تمہیں بتاؤں کہ دیکھو اتنی بڑی، یعنی غلیظ حرکت، میں کہنا سافٹ سے سافٹ لفظوں میں اگر میں کہوں تو غلیظ حرکت کی ہے، بلکہ حرکت کیا کی ہے کہ مودی کے منہ سے پہلی بار سچ نکلا ہے کہ بنگلہ دیش بنوانے میں ہندوستان کا براہ راست ہاتھ تھا۔ پہلی بار مانا ہے ہندوستان کہ وہاں کے جو عسکری دستے تھے ان کو ہندوستان نے سپورٹ کیا ہے۔ مودی نے بنگلہ دیش میں اعتراف نہیں، یہ باقاعدہ میں جاتا ہوں۔ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ میں ادھر پکوڑے دینے آیا ہوں، نقل کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے سلپ کر رہا ہے۔
तुम्हारी बात भी सुनता हूं। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि बजाय ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर दबाव डालता या हिंदुस्तान डिफेंसिव होता, उल्टा वो हमें डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें जंगी माहौल पैदा करने या तलखी पैदा करने से इसलिए गुरेज करना चाहिए कि जिस तरह तुम देखते हो ना कि जब कोई इलेक्शन हार रहा होता है उम्मीदवार, तो उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि फटा हो जाए, लड़ाई हो जाए, बिल्कुल सही, और पोलिंग रुक जाए। लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसकी कोशिश ये होती है कि पोलिंग पूरी हो। इसलिए मैं पूरे तयक्कुन के साथ ये कह रहा हूं कि हम जीत रहे हैं और हिंदुस्तान को पता है कि वो ये इक्तिसादी लड़ाई हार रहा है। उसका जो एशियन टाइगर बनने का ख्वाब है वो चिकना चूर होता हुआ उसको नजर आ रहा है। सही ईमान से हमारे बुजुर्ग इनसे अलहदा हुए थे, इंतहाई मक्कार लोग हैं ये। देखो ना जरा यार, खुदा के वास्ते अपने रोटी पानी का आप ख्याल करो, दूसरे को आप खाता हुआ भी नहीं देख सकते। अगर कोई किसी को ख्याल आ ही क्या है इधर तरक्की के लिए या कोई इक्तिसादियात को इधर प्रमोट करने के लिए, तो उसमें क्यों लोच डाल रहे हैं आप? यार तुम कोई फुसफुसी किस्म की वजह बना लेते हैं, लेकिन वो मतलब फजूल किस्म की वजह भी इस बार हिंदुस्तान से बन नहीं पा रही। अरे ईमान से ये गुफ्तगू करते हुए और हरकतें करते हुए वजीर बिल्कुल लगता ही नहीं। इस तरह के बंदे के सर्कस में 3-4 अपने जानवर होते हैं बस, वो भी करतब दिखाते हुए अक्सर मालक को खा लेते हैं। अच्छा, तो एक बात तो यहां पर भी देखो कि ये जिस तरह तुमने कहा ना कि अपने मालिक को खा लेते हैं, मेरा ख्याल है कि इस खेल में भी खुद बीजेपी अपना नुकसान कर रही है। वरना तुम तारीख उठा के देखो, बीजेपी की हुकूमत जब भी आती है कहा यह जाता है कि वो इलेक्शन में दावे कुछ भी करे, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ जो मुखासमत का रवैया वो नहीं अपनाती प्रैक्टिकली। लेकिन इस बार तो यूं लगता है जैसे कश्मीर ने और फिर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ने मोदी का दिमाग खराब कर दिया। ऐसा बंदा कपड़े की दुकान खोल ले, लाइमन कपड़ा खींच के नापता है। ऐसा बंदा दूध की दुकान खोल ले, लाइमन